نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وقال تعالى وتظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال تعالى وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل جلاله أنا الملك أنا ملك الملوك إن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم بالرأفة والرحمة وإنهم إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة وساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن اشغلوا أنفسكم بالدعاء والتضرع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس موقع پر پورے ملک میں، پورے صوبے میں بہت سے عنوانوں پر جلسے منعقد ہو رہے ہیں، اجتماعات طے کیے جا رہے ہیں. مختلف عنوانوں پر ایک ہی مقصد کے تحت ہمیں باشعور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں اس بات پر ایمان ہے اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، سچی حقیقت ہے. اس کائنات کے بنانے والے صرف تنہا اللہ ہیں اور اس کائنات کے چلانے والے بھی تنہا اللہ ہیں. اللہ کے ساتھ بنانے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کے ساتھ چلانے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. جبرائیل کو پال رہے ہیں اللہ ہی پال رہے ہیں، اور چونٹی کو زندگی دے رہے ہیں اللہ ہی زندگی دے رہے ہیں. اللہ کے لیے فرعون اور اللہ کے لیے اس زمانے کا کمزور سا فقیر دونوں اللہ کے لیے برابر ہیں. اللہ جل جلالہ عمن والہ نے آسمانوں کو بھی بنایا اور اس انسان کو بھی بنایا. اللہ نے ہی ذرے کو بھی بنایا، پہاڑ کو بھی بنایا، سورج اور چاند کو بھی بنایا، معمولی سی مکھی اور مچھر کو بھی بنایا. ان میں سے کوئی ذرہ، کوئی قطرہ، کوئی پتا، کسی مخلوق کا کوئی رواں، کوئی رونگٹا اور کوئی اس کا خیال، کوئی اس کی سانس، کوئی اس کے مقدر کا دانہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ملفوظ ہے، اے انسان تو کہتا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے، رب کعبہ کی قسم تیرے جسم کا ایک بال بھی تیرا نہیں. اگر یہ تیرے بس میں ہوتا تو نے اسے سفید ہونے سے روک لیا ہوتا یا اسے جھڑنے سے تھام لیا ہوتا. نہ ہی تیرا بس اس بال کے جھڑنے سے روکنے پر چل سکا، نہ ہی سفید ہونے سے روکنے پر چل سکا. جنہیں ان ایمانی حقیقتوں،
ان صداقتوں پر اعتماد ہے، انہیں اللہ کی ذات پر امید ہوا کرتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ اس کائنات کا نظام اندھے کی لاٹھی کی طرح نہیں چلا رہے ہیں، جس کو چاہے لگا دیا اور جسے چاہے چھوڑ دیا۔ یہ کوئی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے، اور یہ کوئی جنگل راج نہیں ہے، اور یہ کوئی اندھیری نگری چوپٹ راجہ نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ کا سارا نظام اپنے ایک طے شدہ قانون کے تحت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ نے بہت عرصے تک دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر سے نکالا جانا، پورے ملک میں دہکتی آگ میں ڈالے جانے کی سازش کا رچا جانا۔ اللہ نے دیکھا بہت عرصے دراز تک بنی اسرائیل کے بچوں کا ذبح کیا جانا اور ان کی لڑکیوں کا زندہ چھوڑ دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک چادر پر گزارا اور فرعون کا ایک تخت کے اوپر رہنا۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے دیکھا حضرت سمیہ، حضرت ام فقیہہ، حضرت ام شریک اور حضرت خباب اور حضرت ام عمارہ اور حضرت عمار ابن یاسر کی وہ قربانیاں، دہکتی آگ پر لٹایا جانا، دو پیروں کے درمیان سے چیر دیا جانا۔ اللہ کے نبی کا 3 سال تک ابو طالب کی پہاڑیوں کے درمیان بائیکاٹ کیا جانا، کھانے کے لیے ترسنا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا اسی تکلیف میں، اسی قحط میں ان کا دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ اس وقت فرماتے ہیں اپنے نبیوں سے، اس وقت اللہ فرماتے ہیں اپنے نبیوں سے کہ ہم چاہتے ہیں تمہاری قوم کی تربیت ہو، ہم چاہتے ہیں فرعون اپنے طے شدہ وقت تک دندناتا رہے، لیزدادوا اثما، ہم چاہتے ہیں اس نمرود کو مہلت ملتی رہے اور اس کے زمین میں دھسا دیے جانے کا انتظام ہوتا رہے۔ ہم نے یہ اس لیے کیا ایمان والوں کے ایمان کو پرکھا جائے، ان کے اندر نفاق کو دھویا جائے، ان کے عبادت کے درجات کو، صبر کے درجات کو بلند کیا جائے، ان کے دل میں جو غفلت کے جراثیم اور دنیا کے حرص کی بیماریاں اور پھر اللہ سے دوری کی مصیبت میں یہ جو پڑ چکے ہیں، ان سے نکال کر انہیں اللہ سے قریب کیا جائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرما رہے میں سزا دے رہا ہوں، اور میں آخرت کی سزا سے انہیں بچانے کے لیے 60 سالہ زندگی کی سزا، ختم ہونے والی سزا، موت پر ختم ہو جانے والی تکلیفوں کا سلسلہ میں دے رہا ہوں، تاکہ یہ میری طرف واپس آ جائے، ہمیشہ ہمیش کے عذاب سے بچ جائے، نہ ختم ہونے والی جہنم سے بچ جائے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اپنا دستور دنیا کے اندر الگ الگ انداز میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کلمہ طیبہ کی مثال، ایمان والا محنت کرے تو درخت بھی تیار ہو، تنا بھی تیار ہو، شاخیں بھی بنے، پھل اور پھول بھی آئیں، انسان بھی اس کے سائے سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن جب ایمان پر محنت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بھوک کا بھی لباس پہنایا اور خوف کا بھی لباس پہنایا۔ کیوں؟
انہوں نے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ کے پیغام کی ناقدری کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈالے گئے حالات، حضرت ایوب علیہ السلام پر ڈالے گئے حالات، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، معاشی سطح پر، سیاسی سطح پر، ہر ایک میں پورا قرآن اور پوری سیرت نمونہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حالات کے بگڑنے پر کیا کیا؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وزلزلوا، اتنا جھنجھوڑا گیا، اتنا حالات نے قدموں میں ایسے لرزہ اور ایسے جنبش کی کیفیت پیدا کر دی کہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان نصر اللہ قریب۔ منافقوں نے کہا یہ تو ایسے ہی جھوٹی خبریں، ایسی ہی وحی سناتے رہے گا۔ اوذینا قبل ان تأتینا، اے موسیٰ ہم تو تمہارے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے، آنے کے بعد بھی عذاب میں ہیں۔ منافقوں نے کہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کب تک جھوٹی تسلیاں، طفل تسلیاں، کب تک قیصر و کسریٰ کا خواب، سبز باغ کب تک دکھاتا رہے گا؟ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اللہ کے لیے پہلے بھی فیصلہ تھا، اللہ کے لیے اب بھی فیصلہ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک جو فرمایا وہ بھی ہو کر رہا، اور اب جو فرما رہے ہیں وہ بھی سچ ہو کر رہ رہا ہے۔ آئندہ کے بارے میں آپ نے جو فرما کر رکھا ہے وہ بھی سچی حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کر رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تڑپنے لگ گئے، یا رسول اللہ یہ ہمارے جان کے دشمن اس غار تک پہنچ چکے ہیں، اگر جھک جائیں تو میں نظر آ جاؤں، آپ نظر آ جائے، نہ جانے پھر کیا برتاؤ ہوگا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر تیرا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو، سارے ظالم بن جائیں زمین و آسمان، مظلوم کو کوئی غم نہیں ہے، اس کے ساتھ صرف اللہ کا ہونا کافی ہے، اس کے ساتھ صرف اللہ کا ہونا کافی ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس کو یہ گمان ہے کہ اللہ میری دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، ایمان کمزور، گمان کمزور، گمان کمزور تو عمل کمزور، دعا کمزور، خود احتسابی کا مزاج نہیں۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء، لٹک جا آسمان سے، کٹ کے مر جا وہاں سے، میرے علاوہ کوئی اور رب تجھے مل جائے تو اس سے اپنا مسئلہ حل کروا لینا، اس سے اپنا مسئلہ حل کروا لینا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَائِي، جو میرے فیصلے پر راضی نہ رہ سکے اور میری آزمائش پر صبر نہ کر سکے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکے، تو میرے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کر لے، میرے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کر لے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن صاف صاف کہتا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ غیر الحق ظن الجاہلیہ، تم جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، مسلمان جتنا اللہ کی مدد کے اتروانے میں جلد بازی کرتا ہے اتنا اپنے اندر کو بدلنے میں جلدی نہیں کرتا ہے۔
جتنا اللہ کے نظام کو بدلنے میں جلدی کرتا ہے اتنا اپنے معاشرے کے بدلنے میں جلدی نہیں کرتا ہے۔ ساری مددیں اس لیے رکی ہیں، یہ اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتا۔ ساری مددیں برسنے کے لیے ترس رہی ہیں، لیکن یہ نادان اپنی زندگی میں انقلاب، سچی توبہ کا رنگ، تعلق مع اللہ کی کوئی چاشنی پیدا کرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا اپنے ایک نبی سے، ان بندوں سے کہہ دو میرا جو انتظار نافرمان بندے کی توبہ کا ہے، میرا جو انتظار نافرمان بندے کی توبہ کا ہے، اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں کتنا سراپا شوق اور میری اشتیاق کی نگاہیں اس گناہگار بندے کی توبہ کا انتظار کر رہی ہیں، تو ان گناہگاروں کے سینے پھٹ جائیں، تو میں نیک بندوں کی دعا کے کتنے انتظار میں ہوں گا جب میں گناہگاروں کی توبہ کا ایسے انتظار کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کے بارے میں ایک اٹل قانون طے کر رکھا ہے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ بلند رہے گا۔ مسلمان قوم 100 سال 200 سال کے لیے نہیں، مسلمان قوم قیامت تک کے لیے، دجال کے قتل کیے جانے تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے تک، اور عیسائیوں اور یہودیوں سے مقابلے تک، اور اللہ کی بات ہر کچے پکے گھر تک پہنچ جائے، اس وقت تک کے لیے اسلام ہے۔ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ دَلِيلٍ وَاللَّهِ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ إِلَى مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ دَلِيلٍ۔ یہ تو ہو کر رہے گا، اب فتنے آئیں گے سوتوں کو جگانے کے لیے، اسپیڈ بریکر آئیں گے ڈرائیور کو بیدار کرنے کے لیے، اور ان کی سرجری کی جائے گی غفلت کے جراثیم کو دھونے کے لیے، اور کچھ نہ کچھ انجیکشن دوا کا غیبی نظام بنتا رہے گا۔ دشمن کی جوتیاں بھی پڑیں گی تاکہ یہ اپنوں سے نہ سن سکا تو غیر سے سن لے، اپنوں سے سن نہ سکا تو غیر سے سن لے۔ فتنہ آیا دنیا کی محبت کا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے کیسے دنیا کی بے فکری، آخرت سے دوری، عشق الہی سے خالی ہونا، اور بادشاہوں کا دنیاوی چیزوں پر ریجھنا، یہ ساری چیزیں حضرت حسن بصری نے دیکھا، اس پر ٹوکا، ممبروں سے ٹوکا۔ ایک زمانہ آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا، خلافت راشدہ سے امت ہٹ رہی ہے، ڈگر بگڑ رہی ہے، خلافت راشدہ کو زندہ کرنا ہے، زہد و قناعت کے اعلیٰ نمونے، بادشاہوں کی شاہ خرچیوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس نمونے کو زندہ فرمایا۔ پھر ایک دور آیا یونانی فلسفے کا اور یونانی منطق کا، پورے شہروں کے شہر اسی فن میں پڑ گئے، فلسفے کا ارتداد، ذہن و فکر کا ارتداد، نظریاتی ارتداد، معقولات پر اعتماد۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت امام غزالی، حضرت امام ابن رشد رحمت اللہ علیہ، اور ابن خلدون رحمت اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسے نہایت ذہین اور نہایت عقل و فہم کی اونچی صلاحیتوں کے مالک اور زبان و قلم
کی عجیب صلاحیتوں پر قدرت رکھنے والے شخصوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کے ذریعے سے ان فتنوں کا مقابلہ اور انہی کی زبان میں ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے دلوایا ہے۔ ایک زمانہ آیا حضرت امام احمد بن حنبل کا، جو قومیں زندہ ہوتی ہیں انہی قوموں کو چیلنجز آتے ہیں، جو قومیں خوددار ہوتی ہیں وہ ماحول میں بہنا نہیں چاہتی ہیں، جو قومیں آسمانی اور خدائی قانون رکھتی ہیں وہ کسی سماج و رواج کو قبول نہیں کر سکتی ہیں، جو خدائی قانون رکھتی ہیں وہ خود ساختہ قانون کو قبول نہیں کر سکتی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مقابل میں آیا معتصم باللہ، مقابل میں آیا متوکل باللہ۔ پوری سلطنت ایک طرف ہے، احمد بن حنبل تنے تنہا ایک طرف ہے، ایک مسئلے کو بدل دیا جائے اور مسلمانوں کی حکومت اور اس مسلمان کے ساتھ دینے والے بھی مسلمان، کتنا فتنہ سنگین ہوگا، کتنا اس بوڑھے کو، اس معمر شخص کو، اس تنے تنہا کو، اس قسم پرسی کے عالم میں جینے والے کو، قید و بند کی صعوبتوں کے جھیلنے والے کو کیسے وہ عظمت کا پہاڑ ہوگا اور کیسے وہ تعلق مع اللہ کی قوت رکھتا ہوگا۔ کوڑے سے مارا جاتا تھا، بے ہوشی طاری ہو جاتی، احمد وہ بول دے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ایتونی بآیت من کتاب اللہ او بسنت رسول اللہ حتی اقول ما تقولون، کوئی آیت تو لاؤ، کوئی حدیث تو لاؤ۔ احمد وہ نہیں بولے گا جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو جب تک کہ قرآن و حدیث کی کوئی اساس، قرآن و حدیث کی کوئی بنیاد میرے سامنے نہ لائی جائے۔ یہ بوڑھے کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ ہماری طرح بزدل نہیں تھے، ہماری طرح گیدڑ کی زندگی گزارنا نہیں چاہتے تھے، وہ ہماری طرح باطل اور طاغوتی طاقتوں سے راضی ہونے والے نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری زندگی نہیں بلکہ ایک ایک رواں حضرت خبیب کی طرح اور حضرت حذیفہ بن الیمان کی طرح، ابو مسلم خولانی کی طرح جلتی آگ میں ڈالا جائے، کھولتے تیل میں ڈالا جائے، سامنے سولی پر چڑھایا جائے۔ یہ سعادت ہے کہ جان دی ہوئی جس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ مزاج، یہ رنگ ان کی طبیعتوں پر چڑھ چکا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے بعد وہ زمانہ آیا، وہ زمانہ مادیت پرستی کا، وہ زمانہ روحانیت کی ویرانی کا۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مختلف خطوں میں خواجہ اجمیری کو پیدا کیا، ان کے سلسلے کو چلایا، نقش بندیوں کو چلایا اور سہروردیوں کو چلایا، ساری دنیا کی مادیت کو، ساری دنیا کے ان ظاہری نقشوں پر قربان ہونے والے لوگوں کی اصلاح اللہ نے کروائی۔ تاریخ کا وہ عجیب واقعہ جس پر مؤرخ کا قلم خون کے آنسو روتا ہے، تاریخ کا وہ واقعہ کہ جہاں پر تاتاریوں نے مسلمانوں کے سر جمع کر کے پہاڑ بنا دیا اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا۔ یہ کہاں ہوا؟ یہ کسی برما میں نہیں ہوا، یہ کسی اقلیتی ملک میں نہیں ہوا، یہ بغداد میں ہوا، یہ دارالسلطنت میں ہوا، یہ عالم اسلام میں ہوا۔ اور کیوں ہوا؟ جب یہ بزدل ہو چکے، جب یہ ظالم ہو چکے، جب انہیں کرسیوں کی ہوس نے برباد کر دیا، جب یہ اپنی خواہشات، اپنی رسموں، اپنے فنکشن ہالوں، اپنی فضول خرچیوں پر اپنی دولتوں کو لٹانے لگے، جب ان کا تعلق قرآن و سنت
علماء سے کمزور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو مسلط کیا. کتنے نہر کتنے تالاب ان کے خون سے بھر گئے. کیسے بزدلی اللہ نے طبیعت میں ڈال دی. مورخ یہاں تک لکھتا ہے کہ سمندر کے اس پار رہنے والے لوگوں نے سمندر میں شکار نہیں کیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تاتاری ہمارے لیے نکل چکے ہو. اتنا تاتاریوں کا خوف, اتنا تاتاریوں کا طبیعت کے اوپر اثر اور مرعوبیت اور یہ شکست خوردگی کی بزدلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں ڈال دی. ایسا زمانہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو پیدا کیا, سہروردی بندے کو پیدا کیا. ان کا نام تھا شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ. اللہ کا نظام بھی کیسا ہے, حالات کہاں سے بناتے ہیں, تربیت کیسے کرتے ہیں. اللہ مسلمانوں کا نہیں, اللہ انصاف والوں کا ہے. اللہ مسلمانوں کا نہیں, اللہ ان کے فرما برداروں کا ہے. اللہ مسلمانوں کا نہیں, اللہ مال کے خرچ کرنے میں اسراف سے بچنے والوں کا ہے. اللہ مسلمانوں کا نہیں, رشوت سے سچی توبہ کرنے والوں کا ہے. میں ووٹر لسٹ میں مسلمان اور رشوت میں کچھ اور طریقہ, اولاد کی تربیت میں کچھ اور طریقہ, نام پر اللہ کی مدد نہیں اترے گی. مسلمانوں کے کام پر اللہ کی مدد اترے گی, مسلمانوں کے نام پر اللہ کی مدد نہیں اترے گی. میرا چہرہ عیسائیوں کا, میرا لباس ناچنے والوں کا, اور مدد صحابہ والی اور موت شہیدوں والی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو فجر میں اپنی مسجد تک نہیں جا سکتا وہ مدینہ پاک میں موت کی تمنائیں کیسے رکھتا ہے؟ این خیالست محالست جنو, یہ تو حماقت ہے, یہ بہت بڑی نادانی ہے. اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے, اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے. تاتاریوں نے جا کر پہاڑوں پر کیا دعا کی؟ تاتاریوں نے کہا اے آسمانوں کے رب, ہم جانتے ہیں تو مسلمانوں کا نہیں ہے, تو انصاف والوں کا ہے, تو انصاف والوں کا ہے. ان مسلمانوں نے ہم پر بڑا ظلم کر دیا, ہم کمزور ہو گئے, اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے. تاتاریوں نے یہ دعا کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی مدد فرمائی. کیونکہ حکومت, یاد رکھنا, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حکومت کفر سے چل سکتی ہے, ظلم سے نہیں. حکومت کفر سے چل سکتی ہے, ظلم سے نہیں. حکومت کفر سے چل سکتی ہے, ظلم سے نہیں. چاہے مسلمان ظلم کرے, حکومت نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. مجھے ایک ظالم کا شکوہ ہے, یہ نمرود, مجھے ایک ظالم کا شکوہ ہے, یہ حجاج ابن یوسف, مجھے ایک ظالم کا شکوہ ہے, چنگیز خان, مجھے ایک ظالم کا شکوہ ہے, ہٹلر, مجھے ایک ظالم کا شکوہ ہے, لینن, لیکن مجھے اپنے ظلم کا شکوہ نہیں ہے. میں اپنی بیوی پر کتنا بڑا ظالم طلاق کی دھمکیاں دیتا ہوں, میں کتنا بڑا ظالم کہ میں جوڑے کی رقم سے لے کر پہلی ڈیلیوری تک سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنا چاہتا ہوں. میں کتنا بڑا ظالم اپنی بہنوں کی میراث کا حق ادا کرنا نہیں چاہتا. میں کتنا بڑا ظالم کہ میری تنہائیاں ناپاک خیالات میں گزر جاتی ہیں. میں کتنا بڑا ظالم کہ مؤذن میرے دروازے پر آ جائے میں بدتمیزی سے آگے بڑھا دیتا ہوں. میں کتنا بڑا ظالم, زکوٰۃ دیتے ہوئے جان نکل جاتی ہے. میں داڑھی کے مونڈنے پر روزانہ 50 روپے آدھا گھنٹہ لگا سکتا ہوں, لیکن میں یہ وقت اور یہ مال قرآن کی خدمت پر نہیں لگا سکتا ہوں. میں اپنی بیٹیوں کی حیا کی نگرانی نہیں کر سکتا. ظالم میں ہوں, ظالم کوئی حجاج نہیں, ظالم میں ہوں, کوئی چنگیز خان نہیں. میں ظالم ہوں, میں ظالم ہوں. کیا ہوا کہ مجھے اپنے دائرے کار کے ظلم نے
میری بیٹی غیر کے ساتھ جا رہی ہے، میرے معاشرے کی بہن غیر سے نکاح کر رہی ہے، خون کھول جاتا ہے، طبیعت مشتعل ہو جاتی ہے، مولانا دیکھا نہیں گیا، مجھ سے اس کی میں نے پٹائی کر دی، اچھا آ جاؤ تم جوڑے کی رقم کے بغیر نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تم ایک جمعگی سے توبہ تو کر کے بتاؤ، ہے کسی کی ماں ایک سانچک سے توبہ کرنے والی، ہے کسی کی بہن ایک جوڑے کے روپیے، ایک جوڑے کی رقم کا روپیہ 58-54 کم کرنے والی؟ میں اپنی رسموں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میری رسم نے، ان ظالمانہ رواج نے میری بیٹی کو غیروں سے رشتے ازدواج منسلک کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرے مخلوط تعلیم نے، یہ کالج چلانے والے، یونیورسٹیاں چلانے والے، اسکول چلانے والے کتنے ہیں بتاؤ جنہوں نے کوئی ایجوکیشن کو ختم کیا؟ کتنے ہیں بتاؤ جس نے اپنی بیٹیوں کو نظام طلاق، نظام خلا، اسلام کے پرسنل لا کی عظمت بتلائی؟ ہم میں سے کتنے ہیں بتاؤ جس کی بیٹی پر سسرال کے حالات آتے ہیں تو وہ ڈوری کیس ڈالنے تو جاتی ہے، اپنے مفتی صاحب پر اعتماد نہیں کر سکتی ہے، وہ جج کے سامنے بے پردہ ہو سکتی ہے لیکن ایک اللہ والے کی مجلس میں نہیں جا سکتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے جیلوں اور جنہوں نے عدالتوں کی چوکھٹیں چڑھنے سے توبہ کی؟ ہم میں کے کتنے دانشور ہیں، ہم میں کے کتنے اہل علم ہیں کہ جنہوں نے ابواب القضاء کو پڑھا، ابواب النکاح کو پڑھا، ابواب الطلاق کو پڑھا، ابواب الحضانہ والرضا کو پڑھا؟ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے ایک جلتی آگ میں پانی ڈالنے کے لیے اپنے حصے کے ڈول ڈالے ہیں؟ چھوڑو یہ نادان قوموں کا طریقہ، اندھیرا اندھیرا اندھیرا۔ واٹس ایپ پر میسج آ گیا تانڈور میں اندھیرا، میں 1 کروڑ لوگوں تک واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ کر دوں، تانڈور کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، تانڈور کا اندھیرا ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اپنے بس کے چراغ جلانے پڑتے ہیں، اپنے بس کے چراغ جلانے پڑتے ہیں۔ ایک مکتب کا چراغ تو جلاؤ، ایک مدرسے کا چراغ تو جلاؤ، ایک یتیم کی کفالت تو لو، ایک بیوہ کا وظیفہ تو جاری کرو، ایک بیٹی کی حیا اور عفت کے بچانے کا سامان تو بنو۔ دوسروں کی بیٹیاں چھوڑیے، اپنی بیٹیاں، اپنے بچوں کو تو کم سے کم کفر اور توحید، شرک اور ایمان کا فرق بتلاؤ۔ اتنا ایمان دو، اتنا ایمان تو دو کہ بیٹا تجھے توپ کے منہ پر باندھ دیا جائے، اگر تجھے تلواروں کے سائے میں چھوڑ دیا جائے، سود کا لقمہ حلق کے نیچے جانے نہ دینا، اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے کے لیے محتاج ہونا پڑ جائے، رشوت کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، رشوت کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا۔ بیٹا میں تیرا بروقت نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، زنا کی طرف آنکھوں کو اٹھنے نہ دینا۔ اپنے گھر کا تو جائزہ لیجئے، اپنے دامن میں تو جھانکیے۔ ہم میں کی کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنی بہوؤں پر ستم ڈھانا چھوڑ دیا، ستم ڈھانا چھوڑ دیا۔ میری ماں کہتی ہے چولہا الگ نہیں کروں گی، میرے بچے کے 4 نکاح اور ہو سکتے ہیں، ایک کو تو سنبھالنا نہ آیا، ایک زبان کو تو سنبھالنا نہ آیا، ایک جگہ تو حق اور حد کو نہ جانا۔ کہنے کا مقصود یہ ہے اپنے کو بدلا جاتا ہے، جب اپنے کو بدل لیں، حکومتوں کا بدلنا آسان، ہم بدل جائیں، کوئی قانون ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی قانون ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ تاتاریوں کے شہزادے کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہ شکار کے لیے نکلا۔ اس نے شیخ جمال الدین کو دیکھا، وہ مریدوں کی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اس نے شیخ جمال الدین سے کہا، اے میرا کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ کتنا مسلمان غیر کی نگاہوں میں ذلیل ہو چکا ہوگا کہ اس نے یہ جملہ اس زمانے کے بہت بڑے ولی سے کہا، کسی شرابی سے نہیں، کسی بے دین سے نہیں۔ شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ نے کتنی زمینی محنت کی ہوگی،
کتنے آنسو بہائے ہوں گے اس ابو جہل کے لیے اور اس ابو لہب کے لیے اور اس زمانے کے جلاد کے لیے، کتنا رویا ہوگا، کتنا اس وقت کا انتظار کیا ہوگا، کتنا فیلڈ ورک کیا ہوگا، کتنا ایمان اندر سے بنا ہوگا۔ انہوں نے کہا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے تو میں تمہارے کتے سے بہتر ہوں، اور اگر میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو جان لو تمہارا کتا مجھ سے بہتر ہے۔ وہ تاتاری حیران، وہ تاتاری شہزادہ حیران، کیا چیز ہے یہ ایمان، کیا تاثیر ہے یہ ایمان، کیا پیمانہ ہے یہ ایمان کا، کیا ترازو ہے جس میں اپنے عزت اور ذلت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حضرت مجھے سنائیے تو تاتاریوں کے اس شہزادے کو شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ، میں بھی ٹٹولوں آپ بھی ٹٹولیں، میرا غیر مسلموں سے کاروبار ہے، میں غیر مسلموں کے محلے میں رہتا ہوں، آج تک 1000 سال سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، کم سے کم 1000 سال سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہم نے کبھی کسی غیر مسلم دوست کو نہیں سمجھایا کہ رمضان حلیم کھانے کا نام نہیں ہے، غریب کے دکھ کو سمجھنے کا نام ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سمجھایا مسلمان صرف بڑے کے گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، مسلمان تو اس معاشرت اور ان معاملات کا مثالی نمونہ ہوا کرتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سمجھایا اللہ اکبر میں اکبر کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی بولی جا رہی ہے، کسی اکبر بادشاہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ ہماری عورتیں تو شاید شب قدر میں اتنا نہیں اٹھتی ہیں اور عید کی رات میں اتنا نہیں جاگتی ہیں، اور تہجد پڑھنے والی تو اس سے بھی کم ہوں گی، لیکن اس ملک میں سنکرانتی میں سویرے جاگ جانے والی، دیوالی میں سویرے جاگ جانے والی کروڑوں کی تعداد میں عورتیں ہیں، نہا کر مندر کی طرف نکل جانے والی کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اپنوں کی سادگی بھی دیکھ، غیروں کی عیاری بھی دیکھ، وہ اپنے مذہب کا کتنا پابند اور میں اپنے مذہب کے سلسلے میں کتنا کمزور۔ عیسائی آج بھی نکاح چرچ میں کرتا ہے اور مسلمان آج بھی نکاح فنکشن ہال میں کرتا ہے۔ یہ تو ظلم میں نے کیا، شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا۔ تاتاری کے اس شہزادے نے کہا حضرت اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، آپ میرے والد کے بعد میں بادشاہ بنوں گا، آپ آ جائیں مجھ سے کہیں میں سب کو مسلمان بنا لوں گا اور اسلام کی کھلے طور پر ہم دعوت دیں گے۔ شیخ جمال الدین رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، اب اپنے بیٹے شیخ رشید الدین کو بلایا، بیٹا ایک امانت جو میرے سینے میں ہے تمہیں حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ میں نے اس تاتاری شہزادے سے وعدہ کیا تھا، اس نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا، اب شاید وہ میری زندگی میں بادشاہ نہیں بن سکا، اب تمہاری زندگی میں بادشاہ بن جائے، اس سے ملاقات کرنا اور اسلام کی دعوت کی یاد دہانی کرنا۔ شیخ رشید الدین رحمت اللہ علیہ اس بادشاہ سے ملاقات کے لیے گئے، کہاں رسائی ہوتی ان تاتاریوں کے بادشاہ تک؟ وہ محل کے باہر بھگا دیے گئے، تو محل کے باہر 3 دن تک اذان دیتے نماز پڑھتے، اذان دیتے نماز پڑھتے۔ ایک دن فجر کی اذان دے رہے تھے تو وہ تاتاریوں کے شہزادے نے کہا کون ہے جو سویرے ہماری نیند میں خلل ڈالتا، اسے پکڑ کے لاؤ۔ شیخ رشید الدین کو پکڑ کے لایا گیا۔ کیا بزدلوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ داعیوں کی زندگی گزارو، بانجھ کی موت نہ مرو، کھڑا کر کے مرو، قوموں کو بستیوں کو دین پر کھڑا کر کے مرو۔ مسلمان اس دنیا میں دینے کا ہاتھ لے کر آیا ہے، لینے کا ہاتھ لے کر نہیں۔ ہمیں ریزرویشن نہیں چاہیے، ہمیں نوکریاں نہیں چاہیے، ہم مہنگائی کا وہ سوال نہیں کرتے،
ہم تم سے اسلام کا سوال کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے بچانے کی تمہیں دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف تمہیں ہم بلاتے ہیں۔ وہ باتیں جو سب آسمانی کتابوں میں ہیں، ہم تمہیں ان مشترکہ اقدار کی دعوت دیتے ہیں۔ شیخ رشید الدین نے کہا، وہ تاتاری شہزادے کو ساری باتیں یاد آئی، اس نے اپنے ایک ایک وزیر کو بلایا، سب مسلمان ہو چکے تھے۔ کتنا طویل المدت محنت کی گئی ہے، کتنا لانگ ٹائم اسٹرگل ہے، ایک جلسے میں نہیں ہو گیا، ایک نعرے میں نہیں ہو گیا، اور ایک یہاں پر کے شعلہ بیاں مقرر سے انقلاب نہیں آ گیا۔ یہ جذباتی لوگوں کا طریقہ ہے، یہ بے صبر لوگوں کا طریقہ ہے، یہ انسانی فطرت اور انسانی تاریخ سے ناواقف لوگوں کا طریقہ ہے۔ وہ ایک جلسہ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم نے شریعت کو نافذ کر دیا۔ نہیں میرے عزیزو، حضرت علی میاں فرماتے ہیں ہم لوگ طویل المدت اور ہم طویل المیعاد اور ہم بتدریج انقلاب کا منصوبہ نہیں بنا سکتے۔ ہم منصوبہ باطل دنیا میں چلا، ایک دن دو دن کے جلسوں سے نہیں چلا، باطل دنیا میں چلا، ایک پوسٹر دو پوسٹر سے نہیں چلا۔ میں تمہیں مثال نہیں دیتا ان چرچوں کی جو گاؤں کے اندر ہے، آندھرا کے آخری، افریقہ کے آخری جنگل میں ہے۔ یوں ہی نہیں ہو گیا، قربانیوں کے بغیر، جفاکشی کے بغیر ایک آنسو نہ بہے، رات میں ایک سجدہ نصیب نہ ہو، اور کبھی کسی اللہ والے سے تعلق نہ جڑے، انقلاب آ جائے، انقلاب آئے باہر، میرے اندر نہ آئے، تبدیلی آئے قانون میں، میرے اندر تبدیلی نہ آئے، کیسی باتیں ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، تاریخ نے اور اس سرزمین نے عجیب فتنہ دیکھا، فتنہ اکبری کو دیکھا۔ 1000 سال ہو گئے، اب دین محمدی نہیں، اب دین اکبری چلے گا، اب دین محمدی نہیں، دین اکبری چلے گا۔ ہندوؤں، سکھوں اور مختلف قسم کی یہاں کی قوموں کی رسموں کو لے کر اور اسلام کے بعض اعمال کو لے کر ایک ملغوبہ تیار کیا گیا، ایک معجون تیار کیا گیا، ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس بنیاد کے ڈالنے میں ساتھ دینے والا کون؟ کوئی سکھ نہیں، کوئی عیسائی نہیں، اپنے آپ کو عالم کہنے والا ابو الفضل اور فیضی، اتنا ذی استعداد، اتنا اپنے فن کا ماہر، اس نے سواطع الالہام نام کی تفسیر لکھی، قرآن کے بعد عربی میں تفسیر، اور کسی جملے پر نقطہ نہ آئے، کسی جملے پر نقطہ نہ آئے۔ کتنا لینگویج پر کمانڈ اور کتنا زبان پر قدرت رکھنے والا تھا ہوگا ابو الفضل فیضی۔ ان دونوں نے جب بادشاہ کو گمراہ کیا اور دین اکبری کو مسلط کیا گیا، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے صرف احتجاج نہیں کیا، صرف نعرے نہیں لگائے، بند نہیں منایا، پورا فیلڈ ورک کیا، نیچے سے تبدیلی، ایک وزیر کو خط لکھا، اپنے خلیفہ بنائے، اپنی روحانیت سے مستفید کیا، تزکیے کا تفصیلی نظام بنا۔ شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جیل میں ڈال دیے گئے، محنت سے پیچھے نہ ہوئے۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی اس محنت کا نتیجہ تھا کہ اکبر کے بعد جہانگیر اور جہانگیر کے بعد شاہ جہاں، 3 نسلیں گزر گئی۔ اکبر کے بعد جہانگیر میں بے دینی کم ہوئی، اور جہانگیر کے بعد شاہ جہاں میں اور بے دینی کم ہوئی، اور شاہ جہاں کے بعد اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے، جن کا یہ بھی قانون ہے، انی لا اضیع عمل عامل، ہم کسی محنت کرنے والے کے محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اورنگزیب عالمگیر کو بٹھلایا
جس کو عرب علماء نے خلیفہ راشد قرار دیا، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ تو میرے عزیزو، محنتوں کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا میں آگ لگی پکارنے والے بہت ہیں۔ امت پنے کو زندہ کرو، انسانیت کو زندہ کرو، فرقوں میں جماعتوں میں نہ بڑھ جاؤ۔ ظالم بھی کاٹتا ہے تو پوچھ کے نہیں کاٹتا، تو دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے، جب وہ کاٹنے پر آتا ہے تو ہر کلمہ گو کو کاٹ دیتا ہے۔ لیکن جب یہ مسلمان ایک دوسرے سے مل جائیں تو میں وہ گروپ کا اور آپ اس گروپ کے، آپ اس جماعت و جمعیت کے، میں اس جماعت و جمعیت کا، آپ اس فرقے کے، میں اس فرقے کا، یہ خانہ جنگیاں، یہ فرقہ واریت بہت کھوکھلا کر دے گی۔ اپنی قیادت پر اعتماد، اپنی ذات کا غم، بڑے فیصلے لے کر نہ بیٹھو کہ مجھے وزیر اعظم کو بدلنا ہے، بڑے فیصلے لے کر نہ بیٹھو مجھے طیب اردوغان کا نمونہ بننا ہے، اتنا دور مت جاؤ، اپنے محلے کی بیوہ کو وظیفہ دے دو، بس اتنا دور مت جاؤ۔ گرما کی چھٹیوں میں اپنی بیٹیوں کو بٹھا کر کامیاب ساس، کامیاب بہو، کامیاب بیوی، مثالی دلہن، مثالی بہن بنانے والی زندگی سناؤ، اصول سناؤ۔ اور حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی بتلاؤ، اپنے بس کا کرو۔ اللہ کا یہ بھی قانون ہے کہ جب تک مسلمان اپنے بس کا نہیں کرتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا نہیں کرتے ہیں۔ اور مسلمان شریعت کے جس حصے پر عمل کر رہا ہو، اس حصے کے خلاف کبھی قانون نہیں بن سکتا۔ میں نے زکوٰۃ پہلے نہیں دیا، اس کے بعد میرے اوپر ٹیکس مسلط ہوا، میں نے پہلے اپنی بیٹی کو نامحرموں کے حوالے کر دیا، اس کے بعد قانون بنا، کوششیں ہوئی کہ حج میں بھیجا جائے، کسی محرم کی پابندی کو ختم کر دیا جائے۔ پہلے میں نے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر نہیں کی، اس کے بعد میرے بچوں کو وندے ماترم پڑھوایا گیا۔ پہلے میں نے اپنے بچوں کو کرسچن مشنریز کے حوالے کیا، میں نے ایسے ہندو مشنری اسکولوں کے حوالے کیا جہاں جمعہ کی نماز کی اجازت بھی نہیں دی جاتی ہے۔ اب تمہیں کیا غم ہے؟ سورج کو سجدہ کرتا رہے، کفر پر مر جائے، اور تم باپ بن کر بھی باندھ چلے جاؤ، کیونکہ تمہاری نسل مسلمان باقی نہیں رہی۔ پہلے میں نے ایسے اداروں کے حوالے کیا اپنے بچوں کو، ریالوں کے غم میں، ڈالروں کے غم میں، امریکن سٹیزن شپ کے غم میں، آسٹریلیا کے پی آر کے غم میں۔ پہلے میں شریعت کے اس حصے کو زندہ کروں جس پر میں عمل کر سکتا ہوں، تو پھر اللہ تعالی شریعت کے اس حصے کو بھی زندہ کرنے کا موقع عطا فرمائیں گے جو میری طاقت و قوت کے باہر ہے، جو میری طاقت اور قوت کے باہر ہے۔ مرنے کا وقت بھی آ جائے، جبار بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تم مسلمان کیوں ہو گئے، تم مسلمان کیسے ہوئے؟ تو جبار بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بات یہ تھی کہ میں نے میدان جنگ میں عامر بن فہیرہ نامی ایک مسلمان کو مار ڈالا، قتل کر دیا، تو جیسے ہی اس کی جان اور روح تن سے جدا ہوئی تو اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جملے نے میرے دل پر چوٹ لگایا، اس جملے نے میرے دل پر اثر چھوڑا۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، اس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، اس کا گھر بے آسرا ہو رہا ہے، یہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے، یہاں کی رنگ رنگیلیاں چھوڑ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ تو جبار بن سلمہ کہتے ہیں میں نے تحقیق کی، مجھے آخرت سمجھ میں آئی، مجھے اللہ سمجھ میں آیا، تو پھر میں مسلمان ہو گیا۔ مرنے والے کا بول، مرنے والے کا جذبہ شہادت، مرنے والے کا اللہ سے ملاقات کا شوق
مرتے مرتے قاتل کے دل میں ایمان کا بیج بو کے جا رہا ہے، قاتل کے دل میں اپنے ایمان کا بیج بو کے جا رہا ہے۔ یہ چھٹیوں کا زمانہ، طلباء کے امتحانات، صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں، صرف تاجر نہیں، IPS بھی بنو، IAS بھی بنو، آگے کے عہدوں میں جاؤ تاکہ اسلام کی دعوت پیش کر سکو، اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکو۔ یہاں کا نوجوان رات رات بھر سڑکوں پر بیٹھ جائے اور وہ یہ کہے کہ انقلاب آ جائے، پارلیمنٹ بدل جائے، اسمبلی بدل جائے، میں سڑکوں کو آباد کرنا نہ چھوڑو۔ اللہ کے فیصلے پارلیمنٹ کی سیٹوں کے بڑھنے سے نہیں بدلتے، مسجد میں نمازیوں کے بڑھنے سے بدلتے ہیں، بیدار جوانیوں کے بڑھنے سے اللہ کے فیصلے موافقت میں کیے جاتے ہیں۔ یہ نوجوان خوددار بنے، یہ نوجوان اپنی کمائیاں بچائیں، کبھی رات کے اندھیرے میں سردی میں ٹھٹرنے والوں کو چادر تقسیم کریں، کبھی دواخانوں میں جائیں، بیماریوں میں سسکنے والوں میں صرف اللہ کے لیے، صرف انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے، صرف ایمان کی دعوت کے لیے ان کی امداد کریں۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے اپنی تاریخ بتلائیں۔ ہم نے خود ہی اپنی تاریخ نہیں پڑھی، اردو ہی نہیں آتی، کیا پڑھیں گے؟ اور جن کو اردو آتی ہے انہیں اپنی تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، انہیں سوشل میڈیا، انہیں فضولیات اور محرمات نے ان کی راتوں کو ناپاک کر دیا ہے۔ کون ہے جو اس بات کی تحقیق کرے؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ظالم نہیں تھے، اورنگزیب تو اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ رہے تھے، اپنے والد کو بند کیا۔ کیوں بند کیا؟ والد کا رجحان ایک بیٹے کی طرف، اور وہ بیٹا ملکی حدود کو، سلطنت کی حدود کو کم کر رہا ہے، سکیڑ رہا ہے، سمیٹنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اورنگزیب فتح کرتے چلے جائیں اور وہ نادان دشمنوں کو اندر داخل ہونے کا موقع دیں، اور شاہ جہاں ان کے والد اپنے بیٹے کی باتوں میں آ جائیں۔ حضرت اورنگزیب نے اپنے والد کو سمجھایا، ابا آپ اس بیٹے کی باتوں میں نہ آئیں، عوام کا نقصان، پبلک بینیفٹس کا نقصان۔ جب اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے نہیں مانا تو تب جا کر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے باعزت طریقے سے اپنے والد شاہ جہاں کو محل کے اندر بند کر دیا، آگرہ کے قلعے میں، تاکہ عوام کا نقصان نہ ہو، تاکہ ملک کا نقصان نہ ہو، سرحدیں سمٹ نہ جائے۔ اتنا رعایا پرور، اتنا منصفانہ، اتنا درویشانہ صفت کا مالک، اتنا بے نفس اور اتنا اللہ والوں کا شاگرد، ملا جیون کا شاگرد ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بنایا ہوا دستور اسلامک لا فتاوی ہندیہ کے بغیر آج کوئی اسلامک اسٹیٹ کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ٹیپو سلطان کو پڑھا، 26 جنوری میں جھنڈے لہرا دیے، وہی بولی بولا جو ساری دنیا بول رہی ہے، اسی جھوٹ کو دہرایا جو سارا ملک دہرا رہا ہے، اسی مسخ شدہ تاریخ کو بتلایا کہ جو سارے ملک کے جھوٹے بول رہے ہیں۔ کس نے اپنے طلباء، اپنے عملے، اپنے اسٹاف کے سامنے اس صداقت کو پیش کیا؟ ٹیپو سلطان تو اس مذہبی رواداری کرنے والے، ٹیپو سلطان کتنے دن تک صاحب ترتیب رہنے والے، ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے سادھوؤں کو وظیفہ دینے والے، ٹیپو سلطان اپنے زمانے کے پجاریوں کو پرامن ماحول دینے والے۔ یہ تاریخ مسلمانوں کی لکھی ہوئی نہیں، انگریزوں کی لکھی ہوئی، اردو میں لکھی ہوئی نہیں، انگریزی میں لکھی ہوئی، اور دور کے مورخوں کی نہیں، نہرو کی لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ کوئی ہو پڑھنے والا، کوئی ہو اپنی غلط فہمی کا علاج کرنے والا۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ
اگر مذہبی رواداری نہ کرتے تو وہ منظر کیوں دیکھا جاتا کہ ٹیپو سلطان کی لاش ہے اور ٹیپو سلطان کے گول رحمت اللہ علیہ کے گول ہندو عورتوں کی لاشیں ہیں، جن ہندو عورتوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو بچانے کے لیے۔ اس زمانے کے برہمن اور اس زمانے کے ہندوؤں نے اپنے عید کے دن روزہ رکھا، تعزیت کی، غم منایا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے جنازے کے اٹھنے کی وجہ سے۔ ہم نے اپنی تاریخ کو نہ جانا اور ظالم نے تاریخ کو بگاڑ کر پیش کیا۔ ہم سنتے رہے، بے حس بنے رہے، ہمیں ذاتی مفادات، ہمیں اپنے پیٹ کی 2 روٹی، ہمیں اپنے دکان کے جلنے تک اس آگ کے بجھانے کا غم نہیں ہے، اپنے کاٹے جانے تک دوسری انسانیت کو زندہ کرنے کا غم نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ذاتی مفادات، ہماری اپنی انا اتنی ذہن و دماغ پر سوار ہے کہ ہم اجتماعیت کے لیے، ہم انسانیت کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ میں بھینسا گیا کچھ دن پہلے، ایک مسجد کے افتتاح میں لوگوں نے بتایا 1.5 مہینے میں مولانا ہمارے پاس سے 300 بیواؤں کو وظیفہ دیا جاتا ہے۔ عقل کنواں ایک ادارہ ہے، انہوں نے 1500 آدیواسیوں کو بلایا اور ان کو اسکول کے بیگ اور کٹس دیے، انسانیت زندہ کرنے کے لیے، جان بچانے کے لیے نہیں، فرقہ پرستوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اپنے اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اپنے اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ بھٹکل میں مقابلہ ہوا، کمپٹیشن ہوا، غیر مسلم بچیوں نے حصہ لیا، حضور کی سیرت پر مقابلے میں انعام دیا گیا۔ وہاں رابع صاحب نے بولا بیٹا تمہارا نام یہ ہے نا، یہ لو انعام، آپ نے حضور کی سیرت پر لکھا ہے۔ اس غیر مسلم بچی نے کہا حضرت میں اس انعام کی مستحق نہیں ہوں، کیونکہ آپ کے پاس شرط یہ ہے کہ مقالہ لکھنے والے غیر مسلم ہو۔ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مضمون لکھ رہی تھی پیسوں کی لالچ میں تو غیر مسلم تھی، اب انعام لینے کے لیے آئی ہوں، مسلمان ہو چکی ہوں، شاید میں اس انعام کی مستحق نہیں۔ کچھ تو ایسے کام کرو، کچھ تو اپنی زندگی کا ثبوت دو۔ ہمارا وجود ہمارے علماء سے جڑا ہے، ہمارا وجود اپنے مدرسوں سے جڑا ہے۔ یہ چھٹیوں کا زمانہ، ترس کھاؤ۔ اگر تمہیں واقعی ہمدردی ہے اور واقعی یہ حالات تربیت کا ذریعہ بنے ہیں اور تم اخباروں میں یہ خبر پڑھنا نہیں چاہتے ہو کہ فلانے بچے پانی میں ڈوب کر مر گئے، فلانا لڑکا تیز رفتار سواری چلاتے ہوئے ٹرک کے نیچے آ گیا اور فلانی جگہ سیلفی لیتے ہوئے موت کا لقمہ بن گیا، اگر تم یہ خبریں نہیں سننا چاہتے ہو کہ میری بیٹی کو چھٹیوں نے داغدار کر دیا، اگر تم ان ساری خبروں سے افسوسناک، شرمناک، دردناک خبروں سے اگر بچانا چاہتے ہو، ان بچوں کو جماعتوں میں بھیجو، ان بچوں کے لیے گرمائی کلاسز منعقد کرو، ان بچیوں کے لیے تربیتی کیمپ لگاؤ، ان علماء کو بلاؤ، ان کی مجلس سے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی شریعت پر جمنے اور مرنے کا پروردگار عالم حوصلہ عطا فرمائے، اور یہ کہنا اور سننا اللہ کرے کہنے اور سننے والوں کے لیے کچھ نفع کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ اے اللہ ہم سے بڑا اس زمین پر کوئی ظالم نہیں، ہم سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ مسلمانوں کی گود میں پیدا ہو کر 25 سال گزر گئے، 35 سال گزر گئے، آج تک مسلمان نہ بن سکے، آج تک قرآن نہ پڑھ سکے، آج تک نکاح و طلاق کو سمجھ نہ سکے، آج تک رشتوں کو جوڑ نہ سکے۔
اے اللہ ہم ظالم ہیں، ہماری بچیوں غیروں کی بچیوں کی تمناؤں میں کوئی فرق نہیں، تعلقات میں کوئی فرق نہیں، ہماری زندگیوں میں کوئی کشش نہیں، کوئی مٹھاس نہیں کہ غیر ہماری زندگی پر رال ٹپکائے، ہماری عبادت کا ذائقہ چکھنا چاہے، ہمارے اخلاق کو سیکھنا چاہے۔ اے اللہ نہ ہم صحیح مسلمان بن سکے، نہ دوسرے کے مسلمان بننے کا ذریعہ بن سکے، اے اللہ ہماری بے دینی کو ختم فرمائیے۔ بہت زندگی غفلت میں کٹ گئی، بہت روپیہ بغاوت پر لگ گیا، بہت جوانی نافرمانیوں میں ضائع ہو گئی۔ اے اللہ نہ جانے کتنے سانس کتنی لیلاؤں میں بے نور ہو گئے، اے اللہ اپنی محبت دے دیجیے، عظمت دے دیجیے، اسلام پر جینے ایمان پر مرنے کا حوصلہ دے دیجیے، ہم سے مکتب قائم کروائیے، مدرسے آباد فرمائیے، ملکوں میں جماعتیں لے جانے والا بنائیے، اسلام کا صحیح داعی شیدائی فدائی بنائیے، ہماری شادیوں کو نمونہ بنا دیجیے۔ اے اللہ رسموں سے پاک شادیاں نہ جانے کتنی غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہمیں رسموں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نگاہوں میں ہمارے عیب کھول دیجیے، ہمارے اندر کو بدل دیجیے، ہمارے باہر کو بدل دیجیے، ہمارے داخلی حالات کو بدل دیجیے، ہمارے خارجی حالات کو بدل دیجیے۔ اے اللہ جتنے نادان ہیں ان کو اسلام عطا فرما، ہمیں ان کا نام لے کر کبھی دعا کرنے والا بنا، ان کی جنت کے لیے کبھی فکر کرنے والا بنا۔ ان کی بیٹیاں نہ جانے آشرموں میں کتنی سڑ گئی، ان کی مائیں نہ جانے کتنی ستیوں میں جل گئی، ان کی بیٹیاں نہ جانے کتنی مورتی پوجاؤں میں بے چین ہو گئی۔ اے اللہ ہمیں آپ کا یہ خدائی محفوظ دین ان تک اپنی صحیح شکل میں پہنچانے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سود سے توبہ کرتے ہیں، ادا فرما دیجیے، قرضوں کی ادائیگی کی فکر کرتے ہیں، ادا فرما دیجیے۔ اے اللہ وطن کی روٹی عطا فرمائیے، امتحانات میں کامیابی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایمان و امن کو زندہ فرمائیے، ملت و ملک کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا واسطہ ہمارے تدریسی کاموں میں، تنظیمی کاموں میں، تصنیفی کاموں میں، تعمیری کاموں میں، تبلیغی ترقی میں، تزکیائی ترقی میں برکت عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔